بات بڑی دور نکل گئی. میں نے ابھی وہ بھی جواب دینا ہے کہ عبادت میں شریک ہونے والی بات، اس کا بھی جواب دینا ہے. اور تعظیم سے بات نکلی تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی. باقی لوگوں کو اپنے تقوی کے لیے دلیل چاہیے. ہم سنی اللہ کے فضل سے وہ لوگ ہیں ہمارے دلوں کے تقوی کی گواہی رب دے رہا ہے. ارے سنیوں، تم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہو، تمہارے دل سے جو تقوی ہے، دل میں جو تقوی ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ دل سے تقوی والا. اور یہ نشانی سنیوں کی ہے. سنیوں، تمہاری شان رب نے قرآن میں بیان کی ہے. یا رسول اللہ. ہٹاؤ. وہ جو ہے نا دوسرے، نام نہیں لینا، بالکل دیوبندی وہابی کا لفظ کہنا ہی نہیں ہے، بالکل نام نہیں لینا. کہتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں، تبرکات کو چومتے ہیں، کہتے ہیں نا، فتوے لگاتے ہیں. آپ لوگ شاید ناراض ہوتے ہوں گے ان کے فتووں پہ. میں کہتا ہوں وہ آپ کے متقی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی ہے. اور اللہ کی نشانیوں کو ہم چومتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی زیارت کو جاتے ہیں، تو یہ کام تو دل کے متقی ہونے کی نشانی. اور وہ لگائیں فتوے تو بولو جائز اور صحیح کام کو انہوں نے غلط کہا یا نہیں کہا؟ کہا. تو جو جائز کو غلط کہے وہ ہے ظالم. اور قرآن میں ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا. ان کے نصیب میں وہ چیزیں جن کو وہ پسند کرے. اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے پیاروں کی تعظیم کی سعادت عطا کی ہے. ہمیں پتا چلے نبی پاک کا بال مبارک ہے، ہم چومتے ہیں، اس کے غسل کا پانی پیتے ہیں. ہمیں پتا چلے نبی پاک کے قدموں کا نشان کہیں، ہم اس کو چومتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. پتا کیا چلا؟ ارے اللہ والوں کی نسبت رکھنے والی چیزوں کی تعظیم کرنا غلط نہیں. عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، اللہ والوں کی کیا کرتے ہیں؟ اونچی. اور اس تعظیم کا ثبوت اگر میرا صرف وہی موضوع ہوتا تو میں آپ کو سناتا. آؤ ایک واقعہ سناؤں. بخاری شریف میں سیاستہ میں دوسرے مقامات پر حدیث موجود. نبی پاک کا جبہ مبارک جو نبی پاک پہنا کرتے تھے حضرت اسماء کے پاس تھا. مدینے میں کوئی بیمار ہو جاتا، اس جبے کا ایک کنارہ پانی میں بھگو کر مریض کو پلایا جاتا، اس کو شفا ہو جاتی. اس کو شکر ہے اس ٹائم وہ ابھی نہیں تھے، ورنہ فتویٰ لگ جاتا کہ دیکھو یہ جبہ بھگو کے پی رہے ہیں، یہ تو شرک ہو رہا ہے، یہ تو جناب یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فتوے لگ جاتے. مگر ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں اور صحابیوں نے بتا دیا کہ نبی سے نسبت رکھنے والی چیز کا ادب کرنا، تعظیم کرنا ہرگز غلط. اونچی. یہ منتظمین ذرا آہستہ بات کریں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر میں جا کر دوپہر کے وقت لیٹ گئے، جس کو آرام کرنا کہتے ہیں. گرمی کا موسم تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو پانی نکل رہا تھا، جس کو آپ پسینہ کہتے ہیں، وہ مبارک موتیوں کے قطرے گر رہے. حضرت انس کی والدہ ان کو شیشی میں بھر رہی ہے. پسینہ گر رہا، شیشی میں بھر رہی ہے. شیشی میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، دیکھا، فرمایا یہ شیشی میں میرا پسینہ جمع کر رہی ہو، کیا مطلب؟ نبی نے یہ نہیں کہا دیکھو پسینہ ہے، تیزابیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، نہیں، کیوں جمع کر رہی ہو؟ صحابیہ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ صحابیہ کہتی ہے حضور ہم اپنے کپڑوں کو، اپنی دلہنوں کو لگانے کے لیے خوشبو جمع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ اپنی دلہنوں کو لگائیں گے، اس سے اچھی تو دنیا میں کوئی خوشبو، اور کتنی خوشبو تھی نبی کے پسینے میں، جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی، خوشبو سے ہی لوگ پتہ لگا لیتے تھے نبی کدھر گئے ہیں، اور یہ جدھر سے گزرتے ہیں یہی منظر ہوتا ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں ہیں؟ اور نبی جہاں سے گزر رہا ہے وہاں کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے نبی جیسا کوئی، تو پھر ہم کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، سب سے اولا اعلی، جو مانتا ہے صرف وہی محبت سے کہے، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا کیا چلا؟ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ صحابہ نبی کا پسینہ بھی لے کے رکھ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا، الاستیعاب، علامہ ابن عبد البر کی مشہور کتاب اٹھا کے دیکھ لینا۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس نبی پاک کے ناخنوں کے چاند، ناخنوں کے، میں نے تراشے نہیں کہا، ناخن کو اگر آپ کاٹیں تو وہ شکل کیسے نظر آتی ہے، ناخنوں کے چاند رکھے ہوئے تھے، نبی پاک کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، اپنی اولاد سے کہا جب میری وفات ہو جائے مجھے غسل دے لو، تو سجدے کی جگہوں پر، ماتھے، ناک پر، منہ پر نبی کے یہ تبرک رکھ دینا۔ صحابی تھے وہ لوگ، کون تھے؟ وہ جانتے تھے جو چیز نبی سے لگ گئی وہ تعظیم والی ہے، اور آج نبی ولی کی اگر تعظیم کی جائے تو فتویٰ لگتا ہے۔ ان کو تقویٰ چھو کر نہیں گزرا، اور اللہ ہمیں فرماتا ہے جو نبی کی، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دل کے تقویٰ والے ہیں۔ بات دور نکل گئی، ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر تعظیم عبادت نہیں۔ ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، سر اللہ کے لیے جھکاتے ہیں، دل مصطفیٰ کے لیے جھکاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، جان لو، خوب جان لو، اچھی طرح جان لو، جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی محبت ایمان کی جان ہے، نبی کی محبت ایمان کی، جو مانتے ہیں وہ کہیں نبی کی محبت ایمان